کامل بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، کامل بندوں کا، کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمانوں اور زمین میں غور و فکر کرتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے، فضول بنایا ہے، اور یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، یہ تمہارا گمان غلط ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے منعم، اپنے رازق کی عبادت کرو، اس کی بندگی اور اطاعت کرو، جن کاموں سے اس نے منع کر دیا ہے ان سے رک جاؤ، جن کاموں کا اس نے حکم دیا ہے ان کاموں کے مطابق زندگی گزارو، تاکہ اس کے بدلے میں تمہارا خالق تمہیں اپنا قرب بھی عطا کرے، اپنی رحمت بھی عطا کرے، اور اپنی مغفرت اور رضا کی نعمت بھی تمہیں عطا فرما دے۔ بسم اللہ۔ جو بندہ اپنا یہ مقصد پا گیا، قرآن کہتا ہے وہی کامیاب ہے، اور جو اس مقصد کو نہ پا سکا وہ ناکام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اس بات کو کھول کے بیان کر دیا، فرمایا میں سارا مضمون قرآن میں سے بیان کر رہا ہوں تاکہ یقین کے ساتھ آپ سنیں اللہ کے قرآن کو۔ ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسانی جان کی قسم ہے اور جس نے اس کو سیدھا بنایا ہے اس خالق کی قسم ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کو اس کی بدی کا راستہ بھی بتا دیا ہے، اس کی نیکی کا راستہ بھی بتا دیا۔ اب جو بندہ نیکی کرے گا، قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ بندہ ناکام ہو گیا جو اپنے نفس کو ستھرا نہ کر سکا، اپنے نفس کو ستھرا نہ کر، اپنے نفس کو گناہوں کی گندگی سے، آلائش سے، میل کچیل سے متلوث کرتا رہا، وہ بندہ ناکام ہو گیا۔ اب یہاں قرآن میں اللہ نے جو بات کی ہے اس کی طرف ذرا توجہ فرمائیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم نے انسان کو نیکی کا راستہ بھی بتا دیا ہے، برائی کا راستہ بھی بتا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنی وحی کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے ہمیں کھول کے بیان کر دیا ہے کہ یہ برائی کا راستہ ہے، اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے۔ یہ بھی بیان کر دیا ہے یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، اور دونوں کے انجام بھی اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو رستے دکھا دیے۔ آپ کو کوئی بڑا معتبر، معتمد، سکہ بندہ
آ کر کہے اس راستے پر نہ جانا، یہاں درندہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں چور ہے اس راستے میں، یہاں اس راستے میں کھائیاں ہیں، تمہارا نقصان ہو جائے گا، بڑا معتبر بندہ آپ کو آ کر بتائے، اور وہ یہ کہے دوسرا راستہ جو متبادل ہے وہ بڑا آسان ہے، وہ بڑا محفوظ ہے، تم اس راستے پر چلو، تو آپ اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اگر نہیں مانیں گے یہ آپ کی نادانی ہوگی، حماقت ہوگی۔ اگر آپ اس خراب راستے پر چلتے ہیں تو اس کا انجام بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا، انجام بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو بیان کرتا ہے۔ اب اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی؟ اللہ کے رسول کی ذات سے بڑھ کر مخلوق میں کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ہمیں اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی کھول کے بیان کر دیا ہے، یہ خراب راستہ ہے برائی کا، یہ نیکی کا، اچھائی کا محفوظ راستہ ہے۔ اور اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، نفع نقصان کی تمیز کرنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں پتہ ہے آگ اور پانی کا فرق کیا ہے، ہمیں پتہ ہے نفع نقصان کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ بات پوری سمجھیں گے تو آپ کو عقیدہ سمجھ آئے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے انسان نہ مجبور محض ہے، نہ انسان مختار ہے کلی طور پر۔ بعض کاموں میں انسان مجبور ہے اور بعض کاموں میں انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ مجبور کن کاموں میں ہے؟ زندگی اور موت میں انسان مجبور ہے۔ انسان شکل صورت میں، رنگ میں، قد کاٹ میں مجبور ہے۔ انسان صحت اور مرض میں مجبور ہے۔ انسان مذکر مؤنث ہونے میں مجبور ہے۔ انسان غریب امیر ہونے میں مجبور ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی معاملات میں انسان کو اختیار عطا کیا ہے۔ شرعی معاملات، نماز پڑھنے نہ پڑھنے میں انسان کو اختیار ہے، یعنی کوئی بندہ زبردستی انسان کو نماز پر نہیں لے کر آتا۔ انسان کو اختیار ہے، وہ چاہے سینما گھر چلا جائے، چاہے مسجد آ جائے۔ لیکن صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو اختیار ہے نا، تمہیں قیامت کے دن اس کا انجام بھی دیکھنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اگر دنیا میں برائی کا بیج کاشت کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے، زبان سے گالیاں دیتے رہو گے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے رہو گے، بے حیائی، فحاشی، عریانی کے کام کرتے رہو گے، اور نماز، روزہ اور یہ سارے نیکی کے کام چھوڑتے رہو گے، تو مت سمجھنا کہ آخرت میں تمہیں صلہ اچھا ملے گا۔ اچھے صلے کی امید نہ رکھنا۔ کوئی بندہ زمین میں کانٹے کاشت کرے اور یہ کہے مجھے اجوا کھجور مل جائے، یہ نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ کوڑ تما کاشت کرے اور کہے مجھے جناب بہترین عمدہ پھل مل جائے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون فطرت نہیں۔ ہاں، اچھا بیج کاشت کرو گے تو رب کائنات تمہیں اس کا اچھا انجام عطا فرمائے گا، اچھا انجام دے گا۔ جو بندہ دنیا میں نیکی کے راستے پر چلا، پنجگانہ نماز کی پابندی کرتا رہا، رمضان کے روزے استقامت سے رکھتا رہا، اس نے اپنے وقت کو قیمتی جانا اور شب و روز اپنے مولا کی یاد میں رہا۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، نبی کریم علیہ السلام کا سچا غلام، عاشق، مؤدب، ادب کرنے والا بن گیا، اللہ کے بندوں کو خیر پہنچانے والا بن گیا، اور لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنے والا بن گیا۔ تو تم دنیا میں خیر اور بھلائی کی زندگی گزارو گے، رب تم سے وعدہ کرتا ہے
کہ صرف تمہیں آخرت میں صلہ نہیں دے گا بلکہ رب کائنات تمہاری نیکی کا تمہیں دنیا میں بھی صلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت بڑا قدردان ہے اپنے بندوں کا، بندوں کی نیکیوں کا، وہ ایک ایک نیکی کی قدر کرتا ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید اور احادیث سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا